ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں۔ کیسے بڑھ آئیں سرے شام کسی کی آنکھیں، کیسے ٹھہرائی چراغوں کی ضیا یاد نہیں۔ صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا اس سے خفا یاد نہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ السلام علیکم، لاول لاہور بائی محسن میں آپ کو خوش آمدید۔ تو جناب آج ہم میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں اور ساگر صدیقی جو کہ ایک شاعر تھا اس کے قبر پہ موجود ہیں۔ تو پیدائشی نام ان کا محمد اختر تھا اور بعد میں ساگر صدیقی کہلائے۔ تو ان کا جو سارا اصل خاندان تھا وہ امبالے شہر میں تھا اور انہی کی پیدائش بھی امبالے شہر میں ہوئی۔ گھر میں افلاس اور نخبت کا دورہ تھا، تو اسی ماحول میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھی، اور انہی کے بازار میں ایک حبیب حسن نامی بزرگ رہا کرتے تھے جن کے ہاں ان کا آنا جانا ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے 8ویں کلاس تک کی جماعت جو ہے پاس کی۔ اور اس طرح کے تنگی دستی ماحول کو دیکھ کر انہوں نے امرتسر کی راہ لے لی اور یہ امرتسر چلے گئے۔ امرتسر کے ایک بازار حال میں ایک دکان میں یہ نوکری کرنا شروع ہو گئے، اور اسی جو ہے دکان پہ لکڑی کی کنگھیاں بنا کرتی اور فروخت ہوا کرتی، اور انہوں نے یہ بھی کام سیکھ لیا اور کنگھیاں بناتے اور بازار میں فروخت کرتے، اور رات کو دکان بند ہونے پر اسی دکان کے کسی گوشے میں کسی کونے میں اور تھڑے پہ سو جایا کرتے۔ 14 اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے شعر لکھنے شروع کیے، اور یہی شعر یہ اپنے بے تکلف دوستوں میں سنایا کرتے، اور پہلا نام ان کا تخلص جو تھا وہ ناصر مجازی تھا، اور بعد میں ساگر صدیقی کہلائے۔ ساگر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی۔ اس سال امرتسر میں ایک بڑے پیمانے پر مشاعرہ قرار پایا۔ اس میں شرکت کے لیے لاہور کے بعض شاعر بھی مدعو تھے۔ ان میں ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ساگر صدیقی بھی شاعر کہتا ہے۔ انہوں نے منتظمین سے کہہ کر اسے مشاعرے میں پڑھنے کا موقع دلوایا۔ ساگر کی آواز میں بلا کا سوز تھا، وہ ترنم میں پڑھنے میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ بس پھر کیا ہوا جناب، اس شب اس نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ قدرتاً اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں اس کی مانگ بڑھ گئی۔ اب اس نے کنگھیاں بنانے کا کام چھوڑ دیا اور بعض سرپرست احباب کی مدد سے اپنا علم اور صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی۔ مشاعروں میں شرکت کے باعث اتنی یافت ہو جاتی، اتنے پیسے بن جاتے کہ اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزید تگ و دو کی ضرورت نہ رہی۔ گھر والے بے شک ناراض تھے کہ لڑکا آوارہ ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اسے ان کی کیا پرواہ تھی، اس نے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ کلام پر اصلاح لینے کے لیے لطیف انور گرداسپوری مرحوم کا انتخاب کیا اور ان سے بہت فیض اٹھایا۔ 1947 میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلا گیا، یہاں دوستوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا، سینما فلم بنانے والوں نے اسے گیتوں کی فرمائش کی اور اسے حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ اس دور کی متعدد فلموں کے گیت ساگر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا ابن حکیم احمد شجاع مرحوم تھے، جو پاکستان میں فلم سازی کی صنعت کے بانیوں میں ہیں۔ انہوں نے اپنی بیشتر فلموں کے گانے ساگر صدیقی سے لکھوائے اور یہ بہت مقبول ہوئے۔ 1947 سے 1952 تک ساگر کی زندگی کا زرِ دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گیا، بلکہ بعض
جریدے تو اسی کی عدالت میں شائع ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہ رہا اور اخیر میں صحیح معنوں میں مرقع عبرت بن گیا۔ 1952 کی بات ہے کہ وہ ایک ادبی ماہنامے کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر درد کی شکایت کی۔ پاس ہی ایک اور شاعر دوست بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے تلخ خاطر کا اظہار کیا اور اخلاص ہمدردی میں انہیں مارفیہ کا ٹیکہ لگا دیا۔ سر درد تو دور ہو گیا، لیکن اس معمولی واقعے نے ان کے جسم کے اندر نشہ بازی کے تناور درخت کا بیج بو دیا۔ بدقسمتی سے ایک اور واقعے نے اس رجحان کو مزید تقویت دی۔ اس زمانے میں وہ انارکلی لاہور میں ایک دوست کے والد، جو پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، مطلب کہ اوپر کی منزل میں رہتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے ساتھ ایک دوست بھی مقیم تھے۔ اب نام کیا لکھوں ان صاحب کا، جو ہر طرح کے نشوں کی عادت تھی۔ ہوتی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ان کی صحبت میں ساگر بھی رفتہ رفتہ بنگ اور شراب اور ان سے گزر کر افیون اور چرس کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی راہ راست سے بھٹک جائے اور توفیق یزدی کی دستگیری نہ کرے تو پھر اس کا تخت السری اور ادھر کو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہی ساگر کے ساتھ ہوا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود ان کے دوستوں میں بیشتران کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ لوگ انہیں چرس کی پڑیا اور مافیا کے ٹیکے کی شیشیاں دیتے اور ان سے غزلیں اور گیت لے جاتے، اپنے نام سے پڑھتے اور چھپواتے۔ بحیثیت شاعر اور گیت کار اپنی شہرت میں اضافہ کرتے۔ اس کے بعد اس نے رسائل اور جرائد کے دفتر اور فلموں کے اسٹوڈیو آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اداروں کے کرتا دھرتا اس کے کام کی اجرت کے 10 روپے بھی اس وقت میں ادا نہ کرتے جب وہ ان کے در دولت کی چوکھٹ پر 10 سجدے نہ کر دیتا۔ اس نے ساگر کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خودی رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور بالکل آوارہ ہو گیا۔ نوبت رسید کی کہ کبھی وہ ننگ درنگ ایک ہی میلی کچیلی چادر اوڑھے اور کبھی چیتھروں میں ملبوس بال بکھرے ننگے پاؤں اور منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پر پھرتا رہتا اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے اور کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے نیچے یا اوپر نیچے پڑا رہتا۔ اب اس کی عادت یہ ہوگی کہ کہیں کوئی اچھے وقتوں کا دوست مل جاتا تو اس سے ایک چونی طلب کرتا۔ اس کی یہ چونی مانگنے کی عادت سب کو معلوم تھی۔ چنانچہ بار بار ایسا ہوا کہ کسی دوست نے اسے سامنے سے آتے دیکھا، فوراً جیب سے چونی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ پاس پہنچتے اور علیق سلیق کے بعد مصافحہ کرتے وقت چونی ساگر کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے اور وہ اتنا خوش ہوتا کہ وہ خوشی کے مارے باغ باغ ہو جاتا۔ یوں شام تک جو 10-20 روپے جمع ہوتے اس دن کے لیے چرس اور مافیا کے کام آتے۔ جنوری 1974 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس کا علاج بھی چرس اور مافیا سے کیا گیا۔ فالج سے بہت حد تک نجات مل گئی، لیکن اس سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد منہ سے خون آنے لگا اور یہ آخر تک دوسرے تیسرے دن جاری رہا۔ ان دنوں خوراک برائے نام تھی، جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ سب کو معلوم تھا کہ اب وہ دن دور نہیں جب وہ کسی سے چونی نہیں مانگے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1974 صبح کے وقت اس کی لاش سڑک کے کنارے ملی اور دوستوں نے لے جا کر اسے میانی شاہی قبرستان دفن کر دیا۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق کے بازار نظر آتے ہیں۔ اے دل بے قرار چپ ہو جا، جا چکی ہے بہار چپ ہو جا۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ موت کہتے ہیں جس کو اے ساگر، زندگی کی کوئی کڑی ہوگی۔